رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرے اور اس کو پھر جتلائے نہ، کسی کے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کو میں اپنا محبوب رکھتا ہوں۔ تو بندہ مومن جو ہے اس نے اب دیکھنا ہے کہ آیا میری نیکیاں کس طرح کی ہیں، یا آیا میں کوئی نیکی کر بھی رہا ہوں، کوئی احسان کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں کہ نہیں۔ کیونکہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کر سکتا ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہو، اور وہ اس درجہ پر ہو کہ وہ اگلے بندے کی مدد کر سکتا ہے، تو اگر اس نے مدد نہ کی تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ کل کی کل بھلائی سے محروم ہے۔ تو جو بندہ بھلائی سے محروم ہو، وہ چاہے جتنا مرضی بڑا امیر ہو جائے، اگر اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، تو وہ دنیا کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں میں وہ کل کی کل بھلائی سے محروم ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، نیکی، بھائی چارہ، کیونکہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ اب جو بھائی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے برا نہیں سوچتا، ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ والوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی ہو، رشتے میں بھائی ہو، خون کا رشتہ ہو، جو بھی ہو، جو بھی انسان ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ بھلائی ریت کے ذرہ برابر بھی ہو تو اللہ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی، اس کا برا کیا، اس کا نقصان کیا، چاہے وہ ریت کے ذرے برابر بھی ہو، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کا بدلہ لے گا، کیونکہ قیامت کے روز ہر ایک بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن جو ہے نیکوکار اور مجرمین وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ پھر اس دن ہر انسان کے جو ہے نام اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آج چاہے تو جتنا مرضی بڑا فلاسفر ہو، چاہے تو جتنا مرضی تیز چلاک بن جائے، ہوشیار بن جائے، آج تو لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن قیامت کے روز تجھے ہر اس چیز کا جواب دینا پڑے گا جو ناحق تو نے کسی سے لی، چاہے وہ ریت کے ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ احد پہاڑ کے جتنے کیوں نہ، جو تو نے کیا اگر وہ غلط تھا، اگر وہ ناحق تھا، ناجائز تھا، تو تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ضرور دینا پڑے گا۔ ہر ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ آج کے بندے کا ایمان اور اس کا ذوف کچھ یہاں تک پہنچ چکا، ایمان کی کمزوری، کہ اگر کہیں پہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہر بندہ ڈرتا ہے، کہیں پہ لکھا ہو کہ ہمارے خاص بندے آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو بندہ ڈر جاتا ہے، کہیں پہ کسی کو پتہ لگ جائے کہ کوئی بندے نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ دیا، کوئی خبری چھوڑ دیا، مخبر چھوڑ دیا، تو بندے ڈر جاتے ہیں۔ دنیا کا کیمرہ ہے، اس سے بچ بھی سکتے ہیں، مخبر ہے، اس کی خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
دنیا کے آلات سے، دنیا کے لوگوں سے اور ہمارے جو مخبر ہوتے ہیں ان سے تو ہر بندہ ڈرتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے کندھوں پہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو مقرر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمہارا ایک ایک کام، ایک ایک عمل جو ہے وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، تو اس چیز سے نہیں کوئی بندہ ڈرتا۔ حالانکہ قیامت کے روز نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ ہی کوئی بندہ کسی کو بچا سکے گا، اور نہ ہی کوئی بندہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکے گا کہ نہیں یہ غلط تھا یہ ٹھیک ہے۔ اس دن جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی معاملات ہوں گے، وہ سارے کے سارے سچ اور حقیقت پر مبنی ہوں گے۔ تو اس دور میں اگر کوئی بندہ کسی سے چالاکی کرتا گیا، کسی سے ہیر پھیر کرتا گیا، اگر کسی کا ناحق مال کھاتا گیا، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ناحق ایک ٹکا مارا، پیسہ، روپیہ، 1000، 2000، لاکھ، کروڑ، یہ بڑی دور کی بات، ایک ٹکا اگر کسی نے کسی کا ناحق مارا، قیامت کے روز رب تعالیٰ اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی وہ اس سے چھین کر اس بندے کے نام اعمال میں درج کرے گا جس کا حق اس نے مارا ہوگا۔ تو قیامت کے روز کوئی معافی نہیں۔ آج ہمارے ساتھ کوئی بندہ 2 نمبری کر جائے، آج ہمارے ساتھ کوئی بندہ فلاسفری کر جائے، ہوشیار بننے کی کوشش کرے، چالاک بنے، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی فلاں بندہ جو ہے بڑا چالاک ہے، تو پھر حدیث سنیے، اگر اس زندگی میں ہمیں کوئی چالاک بندہ، ہوشیار بندہ یا کوئی فلاسفر بندہ ایسا جو صرف اور صرف اپنے مقصد اور اپنے ہی لیے جیتا ہے، ایسا بندہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے اور میرے پیچھے پڑ گیا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ حدیث مبارکہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں یہ جو چالاک بنتے گئے، یہ جو ہوشیار بنتے گئے، اگر یہ جیت بھی جائے، یہ اپنا جھوٹا کیس جیت بھی جائے، تو قیامت کے روز کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیت ہمیشہ سچے لوگوں کی ہوگی۔ قیامت کے روز وہ لوگ جیتیں گے جو دنیا میں صرف اس وجہ سے خاموش ہوئے کہ یار اگر اس سے بحث کی تو یہ جو ہے میری عزت خراب کرے گا، اگر اس سے بحث کی تو ہو سکتا کہ یہ میرا اور نقصان کرے، تو وہ جو ہے اگر اس کے شر سے ڈرتے ہوئے، اس کے خوف سے اگر اس نے کچھ ٹکا چھوڑ دیا، کچھ پیسے چھوڑ دیے، مال و دولت چھوڑ دی، تو قیامت کے روز پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر بھی میری چلی اور وہاں پر بھی میری چلے گی، ایسا نہیں۔ جو فلاسفر ہوگا، جو تیز بندہ ہوگا، جو چالاک ہوگا، قیامت کے روز وہ پکڑا جائے گا، چاہے جتنا مرضی فلاسفری کریں، چاہے جتنا مرضی دھوکے بازی کریں، چاہے جتنا مرضی 2 نمبریاں کریں، قیامت کے روز ہر ایک بندے کے اعمال، ہر ایک بندے کے جو بھی کرتوت ہوں گے وہ سارے کے سارے روز روشن کی طرح عیاں کر دیے جائیں گے۔ پھر اس دن کسی بھی بندے کو کوئی معافی نہیں ہوگی۔ آج راستے ہیں، آج دروازہ کھلا ہے، آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو نے کسی کے ساتھ برا کیا تو اس سے معافی مانگ لے، اگر تو نے کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگ لے، اگر کوئی بندہ تیری وجہ سے تنگ ہے، تیری وجہ سے وہ غم زدہ ہے، تو پھر اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کی نمازیں بھی پوری ہو، اس نے حج بھی ادا کیے ہوں، عمرے بھی کیے ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کی ہو، روزے بھی پورے رکھے ہوں، مطلب کہ اس نے عبادت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بالکل نیک بندہ،
جس کو ہمارے معاشرے میں یا ہماری زبان میں جو ہے وہ حاجی صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ حاجی صاحب ہے، یہ ایسا بندہ ہے جس کی زبان پہ ہر بندہ یقین کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ قیامت کے روز ہو سکتا ہے کسی کا اس نے دل دکھایا ہو تو وہ جنت نہیں جا سکے گا۔ سب کچھ مکمل ہے، نمازیں بھی مکمل ہے، روزے بھی مکمل ہیں، حج زکوٰۃ سب کچھ مکمل ہے، لیکن جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ باری تعالیٰ ہر چیز تو مکمل ہے، نماز بھی مکمل ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی گئے، عبادات بھی گئے، نوافل بھی گئے، ذکر بھی گئے، سب کچھ ہے۔ باری تعالیٰ میں تو دنیا میں رہتے ہوئے اتنا بڑی بڑی تسبیحیں پھیر جاتا تھا، باری تعالیٰ میں تو دنیا میں رہتے ہوئے اتنا ذکر کرتا تھا، اتنا صدقہ و خیرات کرتا تھا، تو پھر بھی جنت کا داخلہ نہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو نے کسی ایک بندے کا دل دکھایا، وہ فلاں بن فلاں، اس کا دل دکھایا، اس سے جا کے معافی مانگ، اگر وہ تجھے معاف کرے گا پھر تجھے جنت کا داخلہ ملے گا، وگرنہ تو جنت نہیں جا سکتا۔ پھر آپ خود سوچیں کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی کو ڈھونڈنا ہو تو کتنا مشکل ہوتی ہے، تو قیامت کے روز تو اتنا بڑا میدان ہوگا، پھر ہم کیسے ڈھونڈیں گے اس بندے کو جس کا ہم نے دل دکھایا۔ تو آج اگر کوئی بندہ کسی کا دل دکھا رہا ہے، کوئی بندہ اگر کسی کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے شر سے کسی کو پریشان کیے ہوئے ہے، تو پھر وہ اپنی خیر منائے، پھر وہ اس دن کے بارے میں سوچے جس دن سب کچھ مکمل ہوگا لیکن جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا جا، جس بندے کا دل دکھایا پہلے اس سے معافی مانگے گا تو پھر تجھے معافی ملے گی، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔ نماز ہے، ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ معافی دے دے، ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حج ہے، روزہ ہے، جتنا بھی عبادات ہیں، حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے ہمارے اوپر حق ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت وہ معاف فرما دے۔ لیکن کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا حق مارا تو نے، کسی بندے کا دل دکھایا تو نے، تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کا تجھے بدلہ دینا پڑے گا، اس کا تجھے جواب دینا پڑے گا، اور قیامت کے روز پوچھا جائے گا ہاں بھی بتا، دولت کے نشے میں آ کر تو نے ساتھ والے کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بیان فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ، اگر کوئی بندہ کسی بندے کا دل جوڑے، کسی کو خوش کر دے، کوئی بندہ پریشان تھا تیرے پاس آیا تو نے اس کو خوش کر دیا، کوئی ٹینشن میں تھا تو نے اس کو پرسکون کر دیا، کوئی بندہ سر کے اوپر غموں کا بوجھ لے کے تیرے پاس آیا تھا، تیرے پاس بیٹھا تو نے اس کے وہ پریشانیوں کو، ہر ایک چیز کو ختم کر دیا۔ مطلب کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑا، کسی کی پریشانی کو ختم کیا، کسی کا احساس کیا، تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، اللہ رب العزت قیامت کے روز ایسے بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں یہ بات اپنے ابا جان کو نہ بتا کے آؤں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ہاں جا کے بتا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچی اور جا کر عرض کی کہ ابا جان، آج میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنا اور مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا میں جا کے اپنے والد صاحب کو بتاتی۔
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ آگے سے فرمانے لگے بیٹا دیر نہ کر، میرے نبی کا فرمان ہے نا تو جلدی سنا، کون سی خوشخبری ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا ابا جان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس آئے اور مجھ سے یہ بیان فرمایا، مجھ سے یہ فرمایا کہ اے عائشہ اگر کوئی بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ بجائے اس کے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خوش ہوتے، آپ رونے لگ گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہو گئی، کہنے لگی میں تو اپنے بابا کو خوشخبری سنانی آئی کہ ابا جان خوش ہوں گے، لیکن ابا جان تو الٹا پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ ابا جان کیا ہوا، رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشخبری تھی، میں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے آئی تھی اور آپ الٹا غمگین ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا بیٹا تو دیکھ نہیں رہی، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سیدھا ایک الٹا، ہر ایک چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے، جو ایک اس کے سامنے ہے اور ایک اس کے مخالف ہے۔ تو بیٹا تو دیکھ نہیں رہی کہ یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی کا دل جوڑے تو اس کو جنت کا داخلہ ملے گا، تو بیٹا ذرا سوچ اگر کوئی بندہ کسی کا دل توڑ دے پھر اس کا کیا ہوگا؟ اگر کسی بندے نے کسی کے اوپر غموں کے پہاڑ ڈھا دیے، اگر کسی بندے نے کسی کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ موت کے دہانے پہ چلا گیا۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے پریشر میں آ کے، قرضے کے نیچے آ کے اتنا دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ خودکشیاں کر جاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بیٹا اگر کسی نے کسی کا دل توڑا ہو پھر اس کو تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، پھر وہ تو رہ جائے گا، چاہے جتنا مرضی بڑی نیکی ہیں۔ تو مدینے میں جا رہا ہے، تو مکے میں جا رہا ہے، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ سب کچھ مکمل ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ تیرے سے پریشان ہے، چاہے وہ تیرا ہمسایہ ہے، چاہے وہ تیرا رشتہ دار ہے، چاہے وہ تیرا کوئی جاننے والا ہے، چاہے تیرا کوئی دوست ہے، چاہے تیرا وہ کوئی جاننے والا دور کا ہی کیوں نہ، چاہے وہ تیرے گھر کے ساتھ والا گھر ہی کیوں نہ، اگر تیرے سے پریشان ہے تو جنت نہیں جا سکتا۔ تو پھر اب دل دکھانا کیا ہوتا ہے؟ یہ دل دکھانا نہیں کہ کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ دنیاوی محبت رکھی اور بدلے میں جو ہے اس کو وہ محبت کا صلہ محبت سے نہیں ملا تو یہ دل دکھانا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دل دکھانا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ اگلے بندے کو وہ ناگوار گزری۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کہہ دیا یا کسی نے مجھے کہہ دیا بھرے بازار میں یا گلی میں جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے کہ جناب آپ کے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں، تو اگلے بندے کا دل دکھ گیا۔ اگر آپ کا ساتھ والا ہمسایہ ہے، اگر اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کے گھر جو ہے وہ گوشت کی سالن بن گئی اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ساتھ والے ہمسایہ کے گھر میں اس کے بچوں تک پہنچی، اور پھر اس نے جو ہے دل ہی دل میں جو ہے نا وہ غم کا اظہار کیا، افسوس کیا کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، تو یہ تو نے اس کو تکلیف دی، یہ تو نے اس کو تکلیف دی، یہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ اگر تو نے کسی کا ناحق ایک زمین کا انچ بھی مار لیا نا تو قیامت کے روز دینا پڑے گا۔ اور کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے کسی صاحب ثروت بندے نے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے کہ ہر بندہ اس کی بات مانتا ہے، اور اس نے کسی کو جو ہے نا وہ ناحق پریشان کیا، اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ یار میری تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، میں کس کو جا کے کہوں، تو پھر اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عدالت ہے جو دنیا میں لگتی ہے، اس عدالت میں جھوٹ بھی چلتا ہے، سچ بھی چلتا ہے۔ وہ عدالت جس کے باہر لکھا ہوتا ہے فاحکم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان
عدل کرو، انصاف کرو، لیکن اندر کیا معاملات ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج تو کچھ یوں بھی ہے کہ لوگ پیسے لے کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، حالانکہ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج تو لوگ جھوٹی گواہی کے اوپر بھی اتر آتے ہیں، لیکن جو قیامت کے روز عدالت لگے گی نا، اس میں جو ہمارا فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ خود رب تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ پھر وہاں پر کوئی معافی نہیں۔ تو نے ریت کے ذرے برابر بھی اگر کسی کو تکلیف دی، کسی کو پریشان کیا، تو تجھ سے پوچھا جائے گا، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم یہی کچھ ہی کر رہے ہیں، کسی کو کسی کا احساس تک نہیں۔ پہلے کو دور ہوتا تھا نا، تو گھر جو ہے نا وہ سنگل ہوتے تھے، مطلب نہ لینٹر ہوتے تھے، نہ پکی چھتیں ہوتی تھی، بالکل کچے مکان ہوتے تھے، اور ساتھ والے گھر کی پوری خبر ہوتی تھی کہ ساتھ والے گھر میں کسی چیز کی پریشانی تو نہیں۔ یہ جب سے 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ عمارتیں بننے لگ گئی، ساتھ والا گھر تو ایسے ہو گیا جیسے وہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو گیا۔ اور آج تو لوگ دنیا کی دوڑ میں اتنا مست ہو گئے، مصروف ہو گئے کہ وہ یہ بھول ہی گئے کہ یار میرے ساتھ والا ہمسایہ ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا ضرورت مند ہو، اس کو کسی چیز کی طلب ہو۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس دور میں، اور یہ سوچنے کی بات ہے، اس دور میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے محلے کی لڑکی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں کی بیٹی کا کردار کیا ہے، ہر کسی کو پتہ ہوگا، اور اس کے اوپر نظر بھی رکھیں گے کہ فلاں کے گھر سے اگر لڑکی نکلی ہے تو وہ کہاں گئی ہے۔ میرے بھائی، ہر عورت جو ہے وہ گھر سے باہر شوق سے نہیں نکلتی، کہیں مجبوری کے تحت بھی نکلتی ہے، کئیوں کو بھوک بھی باہر نکالتی ہے، کوئی پیٹ تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ 100 مسائل ہوتے ہیں، عورت گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اور میں یہ یقین جانے، میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہی چیز نظر آتی ہے کہ اگر گلی میں جاتے ہوئے ایک عورت یا ایک لڑکی تمہیں دیکھ کے راستہ بدل جائے تو گلی کے کتے میں اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ایک جیسے، کیونکہ عورت گلی سے گزرتے ہوئے کتے کو دیکھ کے راستہ بدل جاتی ہے۔ بیانی اسی طرح اگر ایک عورت لڑکے کے شر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے راستہ بدل رہی ہے تو اس میں اور کتے میں فرق کوئی نہیں۔ آج اگر ہمارے نوجوان بھائی گلی میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، پھر ان میں اور کتوں میں فرق نہیں ہے، پھر وہ سیم برابر ہے، جو کتے کا کام ہے وہی اس کا کام ہے۔ تو آج یہ ہم سب کی یہ سوچ ہے کہ ساتھ والے کی بیٹی کیا کر رہی ہے، ساتھ والے کا بیٹا کیا کر رہا ہے، ساتھ والے کا اتنا نقصان ہو گیا، ساتھ والا یہ کرتوت کرتا ہے۔ لیکن میں حقیقت سے کہتا ہوں، کوئی بھی بندہ اس بات کو جھٹلائے گا نہیں۔ کبھی بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ساتھ والے کو ذرا جا کے پوچھے کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، کہ وہ کس مصیبت میں ہے اس وقت۔ جناب من، جب بندہ بیمار ہو نا تو فون کیا جائے نا کسی کو کہ یار بیماری کی حالت میں ضرورت ہے، بھائی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھی نہیں دے گا۔ لیکن جب مر جائے تو پھر کھانا ہماری طرف سے، کفن ہماری طرف سے، 7ویں کا ختم ہماری طرف سے، اتنا دے گے ہماری طرف سے۔ بھائی جب ضرورت تھی تب دیا نہیں، اور جب وہ مر گیا تو مردے کو دے رہے ہو۔ اور میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں بھائی، یہ حقیقت بات ہے، مردے سے زیادہ زندہ انسان کو کھلانے میں ہی ثواب ہے کہ زندہ انسان کو کھلایا جائے۔ ایک بندہ نا بالکل درویش ٹائپ، پھٹے پرانے کپڑے، مسجد میں آ گئے، نمازی تھے، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے نمازی سمجھتے، نماز پڑھ رہے۔ وہ بندہ آیا، آ کر کہنے لگا یارو بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ وہ کہنے لگا جا بھاگ جا، تیرے جیسے بڑے فقیر دیکھیں، جا دوڑ جا۔ وہ کہنے لگا میرا پیٹ خالی ہے، ہو سکتا ہے بھوک کی وجہ سے میری جان نکل جائے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بدلے میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناؤں گا۔ کہنے لگا نہیں،
دوڑ جا۔ جیسے آج ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کیا ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اس کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ نہیں ہم دیکھتے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس کو یہ کام اس نے کیا، یہ کیوں کیا۔ عیب ہر بندے کے پتہ ہے، ضرورت ایک بندے کی بھی ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار کچھ کھلا دو، نہیں، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ جناب رات کا وقت ہوا، وہ جو فقیر تھا، وہ جو درویش تھا، وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا، جان نکل گئی۔ تو امام صاحب نے اعلان کیا کہ جی یہ کوئی فقیر تھا، مر گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، کہاں کا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ولی وارث نہیں ہے اس کا، تو اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ تو بڑے بڑے حاجی صاحبان اکٹھے کھڑے ہو گئے کہ جی کفن میں دیتا ہوں، کھانا میں دوں گا، دفن کا میں انتظام کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ جی کفن بھی دے دیا گیا، دفنا بھی دیا، جنازہ بھی پڑھ دیا، کھانا وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ تو جب وہ امام صاحب اور مؤذن صبح کی نماز کے وقت مسجد میں آئے نا، انہوں نے جو منظر دیکھا نا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ وہ اتنا زور زور سے چیخے کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت کیا ہوا؟ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والا جو تھا، وہ جو غریب تھا، وہ جو درویش تھا، جو محراب میں پڑے پڑے مر گیا، اسی محراب میں وہ کفن پڑا ہوا جو لوگوں نے اس کو دیا تھا، وہ کفن پڑا ہوا تھا، اور اس کے اوپر تحریر تھی جس کو پڑھ کے امام صاحب اور سارے محلے دار جو ہے وہ چیخ چیخ کے رونے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر ڈالا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے کفن کی ضرورت نہیں، جب وہ زندہ تھا تو ایک نوالا تم لوگوں نے نہیں دیا اس کو، مرنے کے بعد تم لوگ اس کو کفن کی وہ کرتے ہو کہ اس کو کفن کی ضرورت ہے۔ کہنے کہ جاؤ لے جاؤ، تمہارے کفن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ میرا بندہ تھا، وہ میرا نیک تھا، میرا دوست تھا، میں نے اس کو جنت کا کفن عطا کیا، تمہارے کفن کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، مر جانے والے انسان سے زیادہ ضرورت کھانے کی زندہ لوگوں کو ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں جو نا وہ ایک تحریر پڑھ رہا تو اس میں ایک سوال آیا کہ جی شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے؟ بڑا زبردست سوال تھا۔ مرنے کے بعد شوہر، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ دو لوگوں کا ایسا رشتہ ہے کہ وہ بنا پردے کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں رہتا، میاں بیوی ہیں یہ۔ تو اب شوہر پوچھ رہا ہے اپنی اس بیوی کے بارے میں جس کے ساتھ ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزار دی، اور وہ شوہر پوچھ رہا ہے کہ جی بتائیں مرنے کے بعد کیا شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ اگر ضرورت پڑے نا تو شوہر سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں یہاں پر صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے اور خود سے بھی کہ یار جب ہم عورت کا جنازہ لے کے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کو غیر محرم کندھا بھی نہ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنازہ جب ہو گیا نا تو صرف عورتیں ہی منہ دیکھیں گی، مرد نہیں دیکھیں گے۔ یار وہ تو مر گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقام، احترام، عزت سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ تو مر گئی ہے، اس کو اب کس سے خطرہ ہے؟ کون اس کے ساتھ کچھ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کچھ کرے گا، بھئی مردہ ہے وہ، کچھ بھی نہیں اس کو پتہ، اس کا اچھا برا سب کچھ ختم ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا۔ میں صرف بعض ضمیر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر مردہ عورت کے بارے میں ہمارا عقیدہ اتنا سخت ہے کہ اس کو غیر محرم دیکھے بھی نہ، تو جب ہماری ماں، بہن، بیٹی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکل رہی ہے تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہاں پر ان لوگوں کے ضمیر کہاں جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد عورت کا چہرہ نہیں دیکھا؟ جیتے جی تو وہ پورے بازار گھومتی رہی، جیتے جی تو اس نے پردہ ہی کبھی نہیں کیا۔ اور میرے بھائی قرآن مجید میں یہ ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کی آواز بھی غیر محرم تک نہ جائے، اور یہاں پر تو پوری عورتیں گھوم رہی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو۔
اور قیامت کے روز میرے بھائیو حقیقت جانیں، قیامت کے روز ایسے حاجی، ایسے نمازی جہنم میں جل رہے ہوں گے جن کی عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ بھائی ہم گھر کے سربراہ ہیں، ہم گھر کے بڑے ہیں، اگر ہماری عورت پردہ نہیں نہ کرتی پھر تیری نماز بھی ضائع ہے، تیرے روزے بھی ضائع، تیرے حج بھی ضائع، زکوٰۃ سب کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کام تو کیا لیکن عمل نہیں ہوا۔ پردے کی پابندی ہے، لازمی ہے، اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے ساتھ والوں کے عیب نہیں ڈھونڈنے، بلکہ ان کی ضرورتیں ڈھونڈنی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ عیب چھوڑیں، وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا نہیں۔ ہم نے جو کرنا ہے، جو ہمارے اوپر لازم ہے، جو ہمارے ذمے ہے، وہ یہ چیز ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنت